بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنے سابقہ حریفوں کی قبروں پر چلے جاتے اور دیر تک وہیں کھڑے رہتے، جیسے وہ ابن ابی کی قبر پر تو ضرور ہی جاتے رہے۔ ابن ابی وہ جو منافقین کا سردار کہلایا جاتا تھا، کچھ ماہ پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے جنازے میں شریک دیکھ کر چونک گئے تھے۔ یہ واقعہ کچھ یوں منقول ہے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں ہی جا لیا اور زور سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے دشمن کے لیے دعا کریں گے؟ وہ مسکرائے اور کہا، عمر مجھے میرے حال پر ایسے ہی رہنے دو، مجھے موقع دیا گیا ہے اور میں اس موقع کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے دعا کی اور ابن ابی کی میت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور تب تک وہیں کھڑے رہے جب تک کہ اسے دفنا نہ دیا گیا۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار اور اعتراف تھا، نہ صرف یہ کہ وہ ابن ابی کی اپنی سمجھ کے مطابق اخلاص اور سچائی کے اب بھی قائل تھے، بلکہ شاید دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ابن ابی کو ایسے شخصی حیثیت سے بھی جانتے تھے جو بے خوف ہو کر ان کے فیصلوں سے نہ صرف اختلاف کرنے کی ہمت رکھتا تھا بلکہ ضرورت آنے پر بآواز بلند اس کا اظہار بھی کر سکتا تھا۔ ویسے بھی اب اس جیسا کوئی دوسرا شخص باقی نہیں رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت ہجوم میں گھرے رہتے، جتنے زیادہ لوگ ارد گرد جمع ہوتے آپ علیہ السلام اتنی ہی شدت سے تنہائی محسوس کرتے۔ خدا نے ان کے دل میں گوشہ نشینی اور خلوت کی محبت ڈالی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتی، یہ تب کہا کرتی جب وہ آپ علیہ السلام کے اس طور یعنی راتیں بیویوں کے ساتھ نہیں بلکہ قبرستان میں بتانے کی وضاحت پیش کر رہی ہوتی تھیں، لیکن انہیں رات کی تاریکی اور قبرستان میں پھیلی خاموشی میں بھی حقیقت اور خلوت اور تنہائی نصیب نہیں تھی۔ یہ ناممکن تھا۔ وہ لوگوں کو ٹوکتے، اکثر غصہ کر جاتے اور بعض اوقات جیسے منت سماجت بھی کر لیتے کہ خدارا قبرستان میں پیچھا نہ کریں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ لوگ ایسا بھی کر لیتے تھے، وہ فاصلہ برقرار رکھتے، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ دور جھاڑیوں اور تاریکی میں لوگ چھپ کر بیٹھے انہیں تاڑ لیں گے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے شب بیداری میں مصروف رہتے اور آپ علیہ السلام خود مرنے والوں کے لیے رت جگہ کاٹ رہے ہوتے۔ بلا شبہ لوگ ایسا ہی آپ علیہ السلام کی محبت اور خیال رکھنے کی غرض سے کرتے رہے۔ وہاں آپ علیہ السلام کے لیے فکر مند تھے، لیکن اس قدر سروکار اور لگاؤ ان کے لیے دباؤ اور تناؤ کا باعث تھا۔ لوگوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام پر انحصار تھا اور خود انہیں یہ خوف تھا کہ اب اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تاہم ہر کس مند اور تھک کر چور تھے۔ خستگی اور ماندگی کا شکار ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک چیز ایسی ہے جو ابھی کرنی باقی ہے۔ وہ سفر کریں گے، ایک آخری بار وہ مکہ ضرور جائیں گے، بس یوں ہی نہیں بلکہ حج کے لیے جائیں گے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔